یہ دنیا پاگل خانہ ہے اور ہم قیدی ہیں۔ ڈرامہ اس مکالمے کی کہانی ہے اور دنیا جیسی وسعت کی حامل ہے۔ پاگل خانہ اپنی نوعیت کا پہلا ایسا تجربہ ہے جس میں باقاعدہ نفسیاتی مسائل، نفسیاتی امراض، نفسیاتی رویوں پہ بہت گہری بات ہے، جس کا بنیادی موضوع ہی نفسیاتی امراض ہیں۔ اس میں سب کردار نفسیاتی بیمار ہیں یا ڈاکٹرز اور میڈیکل سٹاف ہیں۔ اس سے قبل اس مکمل موضوع کو اس طرح شاید قلم بند و عکس بند نہیں کیا گیا۔ ایک فرضی سے آئیڈیل کہانی ان سب کرداروں کے گرد بنائی گئی ہے، جس میں معاشرے کے تقریباً 11 شعبہ جات سے نمائندہ کردار اٹھائے گئے ہیں۔ ان کو پاگل خانے پہنچایا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک نفسیاتی ادارہ دی 11 کلب بنایا گیا جو اسلام آباد کی خوبصورت لوکیشن میں ہے۔ اس ادارے کا مقصد ہے کہ وہ افراد جو زندگی کی طرف واپس آ سکتے ہیں ان کا علاج کر کے انہیں معاشرے کا کارآمد شہری بنایا جائے اور واپس انہیں معاشرے کے سپرد کر دیا جائے۔ اس کے بعد ادارہ نئے مریضوں کا علاج شروع کرے گا۔ ادارے میں پاگل خانوں جیسا روایتی ماحول نہیں ہے۔ 3 ڈاکٹرز ہیں جو ادارے میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر بہرام، ڈاکٹر پریشان اور ڈاکٹر ماریا کوشش کر رہے ہیں کہ یہ مریض نارمل زندگی کی طرف واپس آ جائیں۔ ان ڈاکٹرز کو جن بنیادی نفسیاتی بیماریوں کا علاج کرنا ہے اس میں OCD، سکیزوفرینیا، بائی پولر ڈس آرڈر شامل ہیں۔ جن شعبہ جات کا انتخاب کیا گیا ہے اس میں عاشق روحانیت سے منسوب فرد، فنکار، ایک اسکول کا ہیڈ ماسٹر، ایک اداکارہ و ماڈل، ایک انسپیکٹر، ایک گارڈ، ایک سنگر شامل ہیں۔ یہ سب کردار حساس ہیں۔ کسی بھی کام کا جنون انسان کے رویے کو غیر متوازن کر دیتا ہے۔ یہ سب کردار غیر متوازن ہو کر پاگل خانے پہنچ جاتے ہیں۔ پاگل خانوں سے ان منتخب حساس مریضوں کو اس کلب میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ ڈرامے میں ان سب کی کہانیاں ایک ایک کر کے کھل رہی ہیں، جن میں زندگی کی طرح کہیں دلچسپی کم نہیں ہو رہی۔ ہر کردار اپنے اندر مکمل ہے اور اپنے اندر پورا سماج رکھتا ہے۔ ڈرامے کا بنیادی خیال تو محبت ہی ہے۔ رومانی ڈرامہ ہے، ایسی کہانی محبت کے گرد ہی بنی جا سکتی ہے۔ محبت میں عشق غیر متوازن صورت ہے۔ مرکزی کردار مبتلائے عشق ہے۔ نشہ عشق سے کردار پیچیدہ ہوتے ہیں۔ نور کو سلمان سے عشق ہو گیا ہے۔ نور کو تصوف سے شدید لگاؤ ہے اور وہ صوفیانہ کلام کرتی ہے۔ اسے اپنے والد سے بھی عشق تھا۔ اس نے والد سے وعدہ لیا تھا کہ وہ کبھی اس دنیا کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، مگر وہی زندگی کسی کی نہیں ہوتی۔ عین اس دن جب وہ اپنی اکلوتی بیٹی کی PhD کی خوشی منا رہے تھے، اس دن ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ اس صدمے سے نکل نہ سکی تھی کہ سلمان کے چھوڑ جانے نے ان کو شدید ذہنی دھچکا دیا۔ سلمان کی کزن جو اس کی بڑی بہن ہے نے سلمان اور نور کے رشتے سے انکار کر دیا۔ سلمان کے والدین نہیں ہیں اور بقول نور کے اس کے کزن کرن نے دولت سے شادی کی ہوئی ہے۔ دولت بھی ایک جنون ہے۔ ایک محبت کی کہانی اسکول ماسٹر کی چل رہی ہے جو 2005 کے زلزلے میں بچ گیا تھا۔ اس کی ایک کزن بھی بچ گئی تھی۔ دونوں بالا کوٹ سے پنجاب کے دیہات میں آ کر بس گئے۔ گاؤں کے نمبردار کی بہن سے ماسٹر جی کی وٹے سٹے کی منگنی تھی۔ تیمور علی خان کو اپنے اہم ہونے کا جنون کھا گیا۔ یوں ہی ایک انسپیکٹر کو اپنے پروفیشن کا جنون لے ڈوبا تو ایک فنکار ہے جسے لوگ میراثی کہتے ہیں، اسے اس کے فن نے کہیں کا نہ چھوڑا۔ ٹینا ایک اداکارہ و ماڈل ہے اور اسے اپنے حسن اور فینس کا کریز ہے۔ کوئی رومانی سے خودکشی کی موت مرنا چاہتی ہے اور کئی بار خودکشی کی کوشش کر چکی ہے۔ بنیادی طور پر یہ حساس قبیلے کے لوگ دکھائے گئے ہیں جو دنیا کے رویوں کا مقابلہ نہیں کر سکے اور اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھ گئے۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی کہ حساس افراد کی کہانی لکھی اور پیش کر دی گئی، بلکہ اس کی وسعت کو پہلے ملک سے، سماج سے ضرب کر کے دیکھیں تو یہ ایک 11 کھلاڑیوں کی ٹیم ہے جن کا اسلام آباد میں ایک ادارہ بنا کر علاج کیا جا رہا ہے۔ اسے علامتی رنگ سے دیکھیں تو اس کے آج کے دور کا علامتی ڈرامہ بن جائے گا۔
جیسے ہی اسے علامتی ڈرامہ کے طور پر دیکھیں تو مکالمہ سب سے زوردار ہے۔ آزادی کے بعد توپ کے آگے باندھوں گا تمہیں، بلوا ہو گیا ہے۔ ڈرامے میں مریض ہی نہیں، ڈاکٹرز بھی کسی حادثے سے نفسیاتی عارضے میں مبتلا دکھائی دیتے ہیں۔ ڈاکٹر بہرام کو آگ سے کچھ نفسیاتی مسائل لاحق ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر پریشان کو انسانوں کی خدمت کا جنون ہے۔ اس کے والد سیاست میں ہیں مگر اس کا غیر قانونی ساتھ نہیں دیتے، نہ وہ سفارش کروانا چاہتی ہے۔ انسان کو اس کے گمان جیسا ملتا ہے۔ اس جملے سے ڈاکٹر پریشان اور نور کو دیکھیں تو یہی لگتا ہے۔ نور کو لگتا تھا اگر سلمان اسے نہ ملا تو اسے کچھ ہو جائے گا، تو آخرکار پاگل خانے تک پہنچ گئی۔ 11 کلب بنانا ڈاکٹر پریشان کا آئیڈیا تھا، جہاں حساس مریضوں کا علاج کیا جائے اور ان کو سماج میں دوبارہ شامل کر دیا جائے۔ اس کا آئیڈیا چوری ہو گیا اور وہ بیرون ملک سے پڑھ کر واپس آئی تو اس کلب میں اپنا جنون پورا کرنے کا موقع مل گیا۔ وہم ایک بیماری ہے، انسان کو لگ جائے تو وہ ذہنی مریض بھی بن جاتا ہے۔ نور کو وہم تھا کہ اسے سلمان کے بنا کچھ ہو جائے گا اور وہ آخرکار جنون میں پاگل خانے پہنچ گئی۔ 6 تک ایک رشتہ تجسس بنا رہا۔ کرن اور سلمان کا تعلق، وہ دیکھنے میں میاں بیوی لگ رہے تھے کہ اچانک ایک قسط میں انکشاف ہوتا ہے کہ وہ تو اس کی کزن ہے اور اس نے سلمان کو پالا ہے اور وہ اس کی شادی کسی صنعت کار کی بیٹی تانیہ سے کرنا چاہتی ہے۔ جس دن سلمان اور تانیہ کی منگنی ہے، نور کرن پر پستول چلا دیتی ہے۔ گولی تو اسے نہیں لگتی، سلمان کو لگ جاتی ہے، لیکن ڈرامے میں مزید دلچسپی بڑھ رہی ہے۔ ایک ناظر کو جس ڈرامے نے نیم مدہوش کیا ہوا ہے، سوچنے کی بات ہے کہ اس کے مصنف اور ڈائریکٹر اقبال حسن پہ کیا بیتی ہوگی۔ مجموعی طور پر یہ ایک بھرپور منفرد نفسیاتی کاوش ہے۔ بڑی اور بھاری کاسٹ کا ڈرامہ ہے۔ تمام سینئر اداکار مرکزی کاسٹ میں شامل ہیں۔ صبا قمر تو لیڈنگ کردار ہیں۔ ان کی اداکاری پہ بات کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے، لیکن مشال خان نے بھی ٹینا کا کردار جی جان سے نبھایا ہے۔ صاحبہ اور ریمبو بہت عرصے بعد اکٹھے دکھائی دیے ہیں۔ صاحبہ کے آنے سے سکرین سج جاتی ہے۔ ایسے دل فریب دیہات بھی اب پنجاب میں بہت کم رہ گئے ہیں جن سے سکرین اور زندگی بھر جاتی ہے۔ ایسا اچھوتا ڈرامہ گرین انٹرٹینمنٹ سے ہی نشر ہو سکتا تھا، جو بہت کم وقت میں ڈرامہ کی صنعت میں انقلاب برپا کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ دیکھتے رہیے پاگل خانہ، کہ یہ دنیا پاگل خانہ ہے اور ہم سب اس میں قیدی ہیں۔ اس میں کوئی کردار ہمارا بھی ہے۔ ایس ایم انٹرٹینمنٹ کی تمام ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔